عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، تفسیر کورس جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی تفسیر کا، آج اس کی یہ چوتھی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے پہلے ہم نے سورہ انفطار کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے بعد 30ویں پارے کی جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ المطففین ہے۔ یہ قرآن حکیم کی 83 نمبر کی 83 نمبر کی یہ صورت ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، حالانکہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہی نظر آتی ہے کہ یہ مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف سے مطففین بنا ہے، تطفیف کے معنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ مطففین کون ہیں؟ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون ہیں؟ جب یہ لوگوں سے ناپ تول کر کے سامان لیتے ہیں، اذا اکتالوا، جب یہ ناپ کر کے تول کر کے سامان لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم، اور جب لوگوں کو ناپ کر کے یا وزن کر کے سامان دیتے ہیں، جب دینے کا نمبر آتا ہے، یکسرون، تو اس وقت یہ جو ہے کمی کرتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام امور میں جہاں ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی پورا حاصل کرنے کے لیے ہم زور لگائیں، اور جہاں جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنے میں ہم ڈنڈی ماریں، وہ تمام کے تمام لوگ اس چیز کے اندر شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، جس کو تطفیف اللہ تعالیٰ نے کہا، ناپ تول میں کمی۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی اس سے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک تو ان کے اندر بخل ہوتا ہے، وہ سامان لوگوں کو کم تول کے دیتے ہیں یا کم ناپ کر کے دیتے ہیں، تو بخل ہے، مال کی محبت ہے، اور دوسرے شح بھی ہے، لالچ بھی ہے۔ جب لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ زیادہ لے لیں، بھرپور لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو شح اور بخل، یعنی لالچ اور کنجوسی، بخل، یہ دونوں جو ہے مذموم صفات ہیں، غلط چیزیں ہیں، گندی عادات ہیں، یہ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، اسی کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم مدین، وہ اسی گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ان کا جو بنیادی جرم تھا وہ یہی تھا۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن کی 4019 نمبر کی اگر آپ حدیث دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب کچھ لوگوں کے اندر، کسی سماج کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، جب وہ لوگ بے ایمان ہو جائیں، چوری کرنے لگیں، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب ڈالا جاتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور ان کی جو معیشت ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم بادشاہ جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں گمان کرتے، کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن تمام کے تمام لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کیا یہ اس دن سے نہیں ڈرتے ہیں، اس دن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں؟ وہ جو دن ہوگا قیامت کا دن، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 4938 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، کہ جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا جو پسینہ ہوگا وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا، اتنی سختی کا عالم ہوگا۔
اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2864 نمبر کی 2864 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدن الشمس یوم القیامتی من الخلق، قیامت کے دن سورج جو ہوگا وہ لوگوں سے قریب کر دیا جائے گا، مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ وہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ یہاں میل سے مراد زمین کی جو مسافت ہے، جو زمین کی جو مسافت والا جو میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر کا، وہ میل ہے، ام المیل الذی تقتحل بہ العین، یا آنکھوں میں سرما لگانے والی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں، وہ میل مراد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْعَرَقِ، لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، کوئی اپنے ٹخنے تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کوئی اپنے گھٹنے تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، کوئی اپنی کمر تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کسی کو پسینے نے لگام پہنا دی ہوگی، یعنی اس کا منہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی طرف اشارہ، اپنے زبان کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اس کا منہ بھی جو ہے، اس کا چہرہ، سر بھی اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ اس دن کی شدت کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یعنی جیسا تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ کو حساب نہیں دینا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فجار کی جو کتاب ہوگی، فجار یعنی برے لوگ، فاجر کی جمع فجار، برے لوگوں کا جو نامہ اعمال ہوگا، ان کی جو کتاب ہوگی وہ سجین میں ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ جو سجین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، سجین اصل میں سجن سے بنا ہے، سجن کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ، تو یہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہوگا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں کی، ظالموں کی اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ جمع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی آخرت تک جو برزخی زندگی ہے اس میں برے لوگوں کی، مشرکین کی، ظالموں کی اور کافروں کی روحیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں حساب کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار۔ معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم گنہگار کو کہتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر ہماری آیتیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یعنی قرآن یہ قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان چیزوں نے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتوت کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، ان کے اعمال نے ان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 3334 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، تو اس کے دل میں ایک کالا جو ہے نقطہ، ایک کالا پوائنٹ، بلیک پوائنٹ اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، بندہ اگر اپنے گناہ سے باز آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صحیح ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن بندہ پھر اگر گناہ کرے، زِيدَ فِيهَا، تو وہ جو بلیک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الرَّانُ، اور یہ وہی ران ہے، یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی پردہ ہے، الذی ذکر اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ان چیزوں نے جو وہ کرتے تھے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یعنی جیسا یہ سوچتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے، انہم، بے شک یہ لوگ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، لمحجوبون، روک دیے جائیں گے، حجاب میں ہوں گے، یعنی مشرکین، کافرین یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہوں گے
ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے ان کو سرفراز کرے گا۔ اور یہ عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قیامہ کی آیت نمبر 23 کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے بڑے فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کو حسنہ یعنی جنت ملے گی، وزیادہ اور مزید ایکسٹرا بھی کچھ چیزیں ملیں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ کہا کہ ایکسٹرا کچھ چیزیں ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی کتاب الایمان 181 نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم سب کو قیامت کے دن سرفراز فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کفار ہوں گے، جو قیامت کے منکرین ہوں گے، وہ اپنے رب کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا جو نامہ اعمال ہوگا، ان کی جو کتاب ہوگی وہ علیین میں ہوگی۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ علیون جو ہے یہ علو سے بنا، علو کے معنی بلند، یہ بلندی پر کوئی جگہ ہے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں کہی ہیں کہ یہ جگہ آسمانوں میں کہیں ہیں، یا سدرۃ المنتہا کے پاس کہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس کہیں ہیں۔ یہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جو ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور مسہریوں پر، بستروں پر یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم ان کے چہروں میں پہچان لوگے نعمتوں کی تازگی۔ نظرۃ النعیم، نظرہ کے معنی تازگی اور نعیم کے معنی نعمتیں، نعمتوں کی تازگی ان کے چہرے بتا دیں گے کہ یہ کتنے آرام سے، کتنی خوشحالی سے یہ رہتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا رحیق مختوم۔ رحیق کہتے ہیں بالکل خالص جو شراب ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور مختوم کا مطلب مہر بند، یعنی یہ مزید اس کے خالص پن کی طرف، اس کی پیورٹی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنی خالص ہوگی وہ شراب جنت کی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، وہ مہر بند ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مہر لگا دی گئی ہوگی۔ اور بعض علماء نے، بعض مفسرین نے مختوم کا مطلب مخلوط لکھا ہے کہ اس میں مکس ہوگا۔ کیا مکس ہوگا؟ آگے اللہ نے فرمایا ختامہ مسک، اس میں مکس ہوگا مشک، یعنی اس میں کستوری کی، مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور اگر ہم ختام کے معنی مہر لیتے ہیں تو یعنی اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی لگی ہوگی۔ تو دونوں اعتبار سے یعنی اس جنت کی جو وہ اعلیٰ ترین شراب ہوگی اس کے خالص پن کی طرف اور اس کے بہترین ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی جنت کی اعلیٰ ترین، خالص ترین اور مہر بند شراب۔ ختامہ مسک، جس کے اوپر مہر جو لگی ہوگی وہ مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس کے بارے میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے۔ یعنی دنیا میں ہم بہت ریس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں اس جنت کے لیے اور اس جنت کی نعمتوں کے لیے ہمیں ریس کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وہ مزاجہ من تسنیم، اور وہ جو شراب ہوگی اس میں ملاوٹ ہوگی، اس میں مکسچر ہوگا، اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ مزاج کے معنی مکسچر۔ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم اصل میں عربی میں یہ بلندی کو کہتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کو عربی میں سنام کہتے ہیں۔ تو جنت کا جو بالائی علاقہ ہوگا، جو اونچائی کا علاقہ ہوگا، وہاں سے جو چشمے بہ رہے ہوں گے اس چشمے کا نام تسنیم ہوگا، اور وہ شراب کا چشمہ ہوگا، اور یہ جنت کی بڑی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس رحیق مختوم میں، اس خالص مہربند شراب میں آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ اور تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب لوگ پئیں گے۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو لوگ مجرم ہیں وہ ایمان والوں کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون تو آپس میں کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے، اشارے بازی کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں میں لوٹتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے لوٹا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ وہ ان کے اوپر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجے گئے۔ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے کا جو یہ معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ اہل کفر نے، اہل شرک نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 109 سے لے کر کے 111 تک میں فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ میرے بندوں میں ایک گروہ وہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا، تو تم نے میرے ان بندوں کا مذاق اڑایا، حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے تم میری یاد سے غافل ہو گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اور ان ایمان والوں کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ایمان والوں کا مذاق اڑانا دنیا کے اندر کافروں کا شیوا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور اپنی مسہریوں پر، اپنے تخت پر وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں حل جو ہے وہ یعنی تحقیق کے معنی میں ہے، یعنی یقیناً کافروں کو ان کے اعمال کی سزا دی گئی۔ حل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی حل کے معنی یہاں قد ہیں کہ کافروں کو حقیقت میں ان کے اعمال کی سزا دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ تطفیف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سورہ کریمہ میں جو ہمیں لیسنس ملے، جو مورلز ہمیں ملتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو سبق ہے، سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اگر ہم قیامت کے دن محروم ہو جائیں، آخرت میں ہم محروم ہو جائیں، تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سزا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور سزا ذکر کیا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ان کافروں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے ان کو محروم رکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس بدنصیبی سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ دل پر پردے ڈال دیتے، دل پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ اور تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس کے بارے میں تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، جنت کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور اشارے بازی کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، کفار کا شیوا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی تحقیر سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ الجزاء من جنس العمل، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بدلہ ملے گا، جیسی ہماری کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، ویسی ہی سزا ملے گی۔ دنیا میں جن لوگوں نے اہل ایمان کا مذاق اڑایا، کل جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کافروں کا انجام دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اعمال کی جو جزا دے گا وہ اسی کی جنس اور اسی کی قبیل اور اسی کی کیٹیگری سے دے گا، جس کیٹیگری کا ہمارا عمل ہوگا اسی کیٹیگری کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، اور حقوق اپنے طلب کریں اور اپنی ذمہ داریاں ہم ادا نہ کریں، یہ بھی ایک حرام اور غلط چیز ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ کریمہ ہے وہ سورۃ الانشقاق ہے۔ یہ 84 نمبر کی سورت ہے قرآن حکیم کی، اس میں 25 آیتیں ہیں اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ آئیے اس سورت کریمہ کو بھی آج کے ایپیسوڈ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا،
یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ سورہ کریمہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا اگر منظر دیکھنا ہو تو ان صورتوں کو دیکھ لو۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم مان لے گا، آسمان کو اس کا رب حکم دے گا اس لیے وہ پھٹ پڑے گا، وَحُقَّتْ، اور آسمان کے اس کا یہی حق ہے، اس کے لیے یہی لائق ہے، مخلوق کے یہی لائق ہے کہ خالق کا حکم آئے تو وہ خالق کا حکم مان لے، مخلوق خالق کی نافرمانی کرے یہ مخلوق کو زیبا نہیں ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان نے اپنے رب کا حکم مان لیا، وَحُقَّتْ، اور اس کا یہی حق تھا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی زمین سے پہاڑ وغیرہ ختم کر دیے جائیں گے، پیڑ پودے ختم کر دیے جائیں گے، دریاؤں کو ختم کر دیا جائے گا، زمین بالکل ہموار اور برابر بالکل سپاٹ کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال پھینکے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ اس سے ایک چیز تو یہ بھی مراد ہے کہ زمین بالکل برابر ہو جائے گی، اور ایک چیز یہ بھی مراد ہے کہ زمین کے اندر جو مردے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کے یہی لائق ہے، زمین اپنے رب کی بات مانے گی اور زمین کے یہی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو مشقت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف جانے کے لیے۔ انسان جو بھی دنیا میں کرتا ہے اچھے یا برے کے لیے اس میں بڑی مشقت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، لیکن ساری اسٹرگل جو ہے اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے پر ہوتا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کدح کے معنی عربی میں کسی کام میں محنت کرنا، مشقت کرنا۔ اے انسان تو مشقت کر کے اپنے رب کی طرف سفر طے کر رہا ہے، فملاقیہ، اور ایک دن یہ محنت مشقت ختم کر کے تجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اس سے تجھے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو کتنا طاقتور بن جائے، کتنے پیسے والا بن جائے، تجھے اپنے رب کی طرف جانے والا جو سفر ہے وہ طے کرنا ہے اور اپنے رب سے ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نام اعمال، جس کی کتاب دے دی جائے گی اس کے داہنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس کا جو حساب ہوگا وہ آسان حساب ہوگا، اس کو جو حساب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ آسان حساب ہوگا۔ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس سے جانچ پڑتال نہیں ہوگی، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا، یہ آسان حساب کا مطلب ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2874، اور امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے کتاب العلم کے اندر، باب من سمع شیئا فراجع فیہ حتی یعرفہ، کہ جو کوئی بات سنے تو اس کے بارے میں علماء سے رجوع کرے جب تک کہ اس بات کا مکمل علم نہ حاصل کر لے، یہ اس حدیث سے معلوم۔ اور آئیے حدیث دیکھتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ الا راجعت فیہ، یہ کوئی بھی چیز جب سنتی تھیں اگر اس چیز کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ رجوع کرتی تھی۔ کس سے رجوع کرتی تھی؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتی تھی، حتی تعرفہ، جب تک کہ اس چیز کو جان نہ لے۔ بہت بڑا سبق ہم سب کے لیے ہے کہ دین کے بارے میں ہم کنفیوژنس کو خود سے دور نہ کریں، جاہلوں کے پاس نہ لے کے جائیں، علماء سے رجوع کریں، اہل علم سے رجوع کریں، یا مستند اہل علم کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ، اور امام بخاری نے یہی باب قائم کیا، جب کوئی بات سنو اور معلوم نہیں ہے تو رجوع کرو یہاں تک کہ معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، من حوسب عذب، جس کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن وہ تو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کو تو آسان حساب دینا پڑے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں حساب دینا پڑے گا تو اس کا مطلب عذاب ہوگا، تو آپ تو بالکل یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے اس بات سے الٹ آپ کی بات ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، انما ذالک العرض، اے عائشہ یہ جو آسان حساب ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے بس حساب پیش کر دیا جائے، ولیکن من نوقش الحساب یہلک، لیکن جس کے حساب کی جانچ ہوگی، جس کے حساب پر جرا ہوگی کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، اگر پوچھ تاچھ ہو گئی، جرا ہو گئی،
یہلک تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم کی 103 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 2876 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کو عنقریب آسان حساب اس کو دینا پڑے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا خوش ہو کر کے، جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بہت خوش ہو کر کے لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہاں کہا کہ پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب پکارے گا موت کو، وہ کہے گا کہ مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں اور مجھے آگے کے مراحل نہ دیکھنے پڑیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی جہنم میں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں میں بڑا مگن تھا۔ دنیا میں خوش ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا میں مگن ہونا بری بات نہیں ہے، مگر آخرت سے غافل رہ کے دنیا میں مگن ہو جانا یہ بری بات ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں میں مگن رہا کرتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں لوٹے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں تو ضرور لوٹے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان میں جو سرخی ہوتی ہے، جو ریڈ کلر کی، لال کلر کی جو آسمان میں جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، اور یہ عام طور سے سورج ڈوبنے کے بعد قریب 40-45 منٹ 1 گھنٹے کے قریب یہ رہتی ہے، اور جب تک یہ شفق رہتی ہے تب تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 612 نمبر کی حدیث ہے کہ وقت المغرب ما لم یغب الشفق، جب تک شفق نہ غائب ہو جائے تب تک مغرب کا وقت ہے۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات جمع کرتی ہے۔ رات سب کو جمع کر، جب رات ہوتی ہے تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، سارے جانور اپنے اپنے ٹھکانے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ قسم ہے رات کی، اور رات جن چیزوں کو جمع کرتی ہے ان تمام چیزوں کی قسم۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے۔ چاند جو ہوتا ہے وہ 13ویں تاریخ سے لے کر کے 16ویں رات تک پورا ہوتا ہے، تو جب چاند فل ہو جائے، مون فل ہو جائے، اس وقت کی قسم۔ لترکبن طبقا عن طبق، بے شک تم ایک حالت سے دوسری حالت میں جاؤ گے۔ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر کبھی غریبی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی برے حالات ہیں، کبھی اچھے حالات ہیں۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوگے۔ یہی تفسیر اس آیت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 4940 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ فما لهم لا یؤمنون، تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں آپ تمام سامعین کے لیے مناسب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہاں آپ سجدہ تلاوت کریں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو آپ عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ الانشقاق تھی جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آئیے اس صورت کریمہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا جو سبق ملا کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہوگی، جو سختی ہوگی، جو ڈینجر ہوگا، اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو کر کے ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سورہ کریمہ کے شروع میں قیامت کے دن کی سختیوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم پر لبیک کہیں، اللہ کی اطاعت کریں، یہی ہمارے لیے زیبا ہے۔ جب زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان کے بارے میں فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو ہم اور آپ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ قرآن کریم کو ہمیں غور سے تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ اللہ نے کافروں کی صفت بتائی کہ قرآن پڑھ کر کے وہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی قرآن سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آیت سجدہ جہاں ہے وہاں آیت سجدہ کرے، جہاں عذاب کا تذکرہ ہے وہاں اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں اللہ کی جنت کا سوال کرے، یہ بھی قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک چیز ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ملا کہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہیں وہ داہنے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اچھے جو کام ہوتے تھے، یعنی جن کا تعلق گندگی اور نجاست سے نہ ہو، ان تمام کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ داہنے ہاتھ سے اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، داہنے وضو میں بھی جب اپنے اعضاء کو دھلتے تھے، غسل میں بھی جب اپنے اعضاء کو دھلتے تھے، پہلے داہنے اعضاء کو دھلتے تھے۔ یہ سبق کس سے معلوم ہوا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ دنیا میں ہم ہر کام داہنے ہاتھ سے کریں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا نام اعمال بھی ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی۔ اور یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے 30ویں پارے کی تفسیر کا، اس میں جو لوگ شامل ہیں اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ تعالی سب کے حق میں ان باتوں کو، کہنے والے کے حق میں بھی، سننے والوں کے حق میں بھی اللہ اس کو مفید کر دے۔ اور ہماری والدہ محترمہ جن کا بھی 3 روز قبل انتقال ہوا ہے، آپ تمام لوگوں کو شاید معلوم بھی ہوا ہے، آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے تمام اولاد کو، ان کے تمام بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔